ترجمہ اور مختصر تفسیر سورہ فجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیالٍ عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جب اور تا کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ هل فی ذالک قسم الذی ہجر، یقیناً اس میں قسم ہے صاحب فہم کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو خبر نہیں کہ آپ کا پروردگار نے کیا معاملہ قوم عاد کے ساتھ کیا۔ ارم ذات العماد، جو ستونوں کی طرح بڑے بڑے لمبے چوڑے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی طرح کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ وثمود الذی جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جو وادی میں پہاڑوں کو پتھر تراشا کرتے تھے، یعنی گھر بنانے کے لیے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی۔ وَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، آخرکار آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیتیم، یہ بات نہیں، اصل یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی قدر نہیں کرتے ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اور دوسروں کو بھی مسکین کے کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔ وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یہ بات ہرگز نہیں کہ عذاب نہ ہوگا جس وقت زمین کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور جہنم کو اس روز لایا جائے گا، اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ سامان کر لیتا۔ وَیَوْمَئِذٍ لَّا یُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، غرض اس روز نہ تو اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نکلے گا، وَلَا یُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے
اطمینان والی روح، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار کی طرف چل خوش ہوتی ہوئی اور خوش کرتی ہوئی، وادخلی فی عبادی، پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تشریح 10 راتوں کی تفصیل، اس میں مختلف تفسیریں ہیں۔ 1 ذوالحج کا پہلا عشرہ مراد ہے، 2 رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مراد ہے، 3 رمضان المبارک کا عشرہ مراد ہے، 4 محرم کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ تفسیر مظہری ص 253 ج 10۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں بقیہ تمام قسموں کو معارف بلام ذکر فرمایا ہے، صرف لیالٍ عشر کو نکرہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں کی تعظیم کا سبب مخفی تھا، اس لیے ان کو نکرہ لائے تاکہ تنکیر ان کی تعظیم پر دلالت کرے، بخلاف دوسری قسموں کے کہ ان کی وجہ عظمت ظاہر ہے۔ واللہ عالم، اور باحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے محرم الحرام کی پہلی فجر مراد ہے، جو سال کی پہلی فجر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سن ہجری کی ابتدا جو محرم الحرام سے کی، نہ کہ ہجرت کے مہینہ ربیع الاول سے، تو اس کی حکمت بھی یہی ہے۔ قال الحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ارم ذات العماد، قوم عاد کو آر ارم کہتے ہیں اور قوم سمود کو عاد ثانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ذات العماد وہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک یہ لوگ ستونوں جیسے قد آور تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقام پر ہلاک کیا جیسے کھجور کے اکھاڑے ہوئے تنے ہوتے ہیں، ایسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ 2 یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میں اونچی عمارتوں اور پختہ و مضبوط تعمیرات سے تحذیر کی گئی ہے اور ایسے اعمال کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے جو دار الآخرت کی تعمیر و ترقی کے لیے مفید ہوں۔ علامات قیامت میں سے تعویل بنیان، یعنی اونچی عمارتوں کی تعمیر کو بھی علامت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی بنیادیں پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عریش کا عریش موسیٰ، آج ہماری عمارتیں اونچی اور مساجد مزین ہیں، لیکن ہمارے دل اور اجسام روح ایمانی سے خالی ہیں۔ احکام القرآن ابن العربی ج 4 ص 299۔ ثمود الذی جابوا الصخر بالواد، یہ لوگ پتھروں کو تراش کر مکانات بنایا کرتے تھے۔ وادی القریٰ ان کے شہروں میں ایک شہر کا نام ہے، جیسا کہ ایک نام حجر ہے، اور یہ سب حجاز اور شام کے درمیان میں ہے، اور سب میں سمود رہتے تھے۔ قذافی بعد التفسیر بحوالہ بیان القرآن ص 98 ج 12۔ وادخلی فی عبادی، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میرے نیک بندوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فی بامانی ما آ کے ہیں، یعنی میرے بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے
یہ ہے کہ یہ خطاب قیامت کے دن کا معلوم ہوتا ہے، اور بعض آیات میں جو آیا ہے کہ مرنے کے وقت مومن سے کہا جاتا ہے کہ اس کی یہاں تخصیص نہیں ہے، اور شروع صورت کی قسموں سے مناسبت بھی یہی ہے۔ اس روز سے قیامت مراد ہے، واللہ اعلم۔ سورت کا خلاصہ: سب سے پہلے فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا ہے کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کیا یہ چیز کافی نہیں ہے؟ یہ چیز اس باقاعدگی کی علامت ہے جو شب و روز کے نظام میں پائی جاتی ہے، اور ان کی قسم کھا کر یہ سوال اس معنی میں کیا گیا ہے کہ خدا کے قائم کیے ہوئے اس حکیمانہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی کیا اس امر کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ نظام جس خدا نے قائم کیا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ آخرت برپا کرے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کرے۔ اس کے بعد انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے بطور مثال عاد اور سمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا ہے کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ آندھی بحری طاقت نہیں چلا رہی ہے، نہ یہ دنیا کسی چوپٹ راج کی اندھیر نگری ہے، بلکہ ایک فرمانروائے حکیم و دانا اسی پر حکمرانی کر رہا ہے جس کی حکمت اور عدل یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقلی اور اخلاقی حص دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے لیے اختیارات دیے ہیں اس کا محاسبہ کرے اور اسے جزا اور سزا دے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے جس میں عرب جاہلیت کی حالت تو اس وقت سب کے سامنے عملاً نمایاں تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے دو پہلوؤں پر تنقید کی گئی ہے۔ ایک لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر جس کی بنا پر وہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور جاہ و منزلت کے حصول یا فقدان کو عزت و ذلت کا معیار قرار دے بیٹھے تھے، اور اس بات کو بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے اور نہ رزق کی تنگی کوئی سزا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ دولت پا کر وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر چل پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں کا یہ طرز عمل کہ یتیم بچہ باپ کے مرتے ہی ان کے ہاں قسم پرسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کا بس چلتا ہے مردے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور کمزور حقداروں کو بتا دیتا ہے، اور مال کی ہرس لوگوں کو ایک ایسی نہ بجھنے والی پیاس کی طرح لگی ہوئی ہے کہ خواہ کتنا ہی مال مل جائے ان کا دل سیر نہیں ہوتا۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا یہ طرز عمل ہے ان کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور وہ اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس وقت جزا و سزا کا انکار کرنے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی
جسے آج وہ سمجھانے سے نہیں مان رہے ہیں، مگر اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ منکر انسان ہاتھ ملتا ہی رہ جائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، مگر یہ مذمت اسے خدا کی سزا سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن انسانوں سے دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس کے حق کو قبول کر لیا ہوگا، جیسے آسمانی صحیفے اور خدا کے انبیاء پیش کر رہے تھے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا کے عطا کردہ اجر سے راضی ہوں گے۔ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔